الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جسے حدیث پاک میں سید الشہور کہا گیا کہ تمام مہینوں کا سردار۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب تک یہ مہینہ جاری رہتا ہے وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ اس مہینے میں جو ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو اس کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک میں شب جمعہ یعنی جو کل رات گزری ہے اور روز جمعہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی۔ لہٰذا یہ کتنا عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اس کے احکامات بھی بہت ہیں۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ موضوع ہے کہ رمضان ہمیں سدھارنے کے لیے ہے۔ ایک اصلاحی بیان کہ یہ مہینے رمضان کے زندگی میں کئی مرتبہ آئے، اور کئی مرتبہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آتے رہیں گے، لیکن ہم اس کو ایک روٹین کے ساتھ گزارتے جاتے ہیں۔ جو بندہ جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی اسے کر رہا ہے۔ جو رشوت خور ہے وہ اسی طرح رشوت اس مہینے بھی لیتا ہے۔ جو ملاوٹ کر کر بیچنے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکے دینے والا، لوگوں کے پیسے دبا کر کھانے والا، وہ اسی طرح ہی اپنی زندگیاں گزار رہا ہے۔ روزے بھی کئی رکھ لیتے ہیں، تھوڑی بہت نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا رمضان اسی طرح گزارنے کا نام ہے؟ اپنے آپ کو تبدیلی کرنا اس کے اندر کوئی ضروری نہیں؟ کیا ہم افطار کے وقت صرف یہی دعا مانگیں گے کہ مولا میرے رزق میں برکت دے، میرے فلاں بچے کو مل جائے، فلاں چیز مل جائے،
مجھے فلاں چیز مل جائے. کیا کوئی ایسا گناہ جو ہم سے نہیں چھوٹ رہا اور افطار کے وقت ہم اسپیشل اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے چھوٹنے کی دعا کریں؟ آیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو وہ کب ہوگا؟ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ میں گرفتار ہے. کوئی کس طرح کا گناہ کرتا ہے، کوئی کسی طرح کا کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے گناہ سے بڑی نفرت ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اندر اپنا گناہ ہے اس کے حوالے سے اس کی کوئی نفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جب شان بیان کی، رمضان کے روزے جو فرض کیے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے. اب اتنی قرآن کی آیت بھی کیا تھی؟ کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم یہ روزے رکھ کر پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ، اپنی زندگی تبدیل کرنے والے بن جاؤ. رمضان کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے. روزے رکھ کر اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح گیمیں کھیل رہے ہیں، اسی طرح فلمیں دیکھ کر روزہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو اصل مقصد اس کا کیا تھا روزے کا؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ پرہیزگار بن جائیں. اب پرہیزگاری کیا شے ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، تم پر بے شک تقوی ہے. بے شک کیا ہے؟ تقوی ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، کہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تقوی کیا ہے؟ تمام بھلائیاں، تمام نیکیوں کی جو بنیاد ہے، جو مجموعہ ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ یار میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ میری گرفت نہ کر لے. یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے. یار میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، کہیں یہ شان درست نہ ہو اور میری گرفت ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تقوی. آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ اور جی باجی حقوق العباد پورے کرو، حقوق العباد، حقوق اللہ معاف کر دے گا، یہ کہہ کر ہم ہر گناہ کر دیتے کہ اللہ دی تے گل ہی کوئی نہیں، بس بندیاں دی بڑیاں شاناں ہو گئی ہیں، بندیاں کے حقوق پورے ہونے چاہیے. لیکن جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، کبھی بندوں کے بھی حقوق پورے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کا حبیب کیا فرما رہا ہے روزوں کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی تمام بلائیوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، بنیاد ہے. جو بندہ متقی ہوگا وہی حقوق العباد پورے کرنے والا ہوگا، وہی حقوق اللہ بھی پورے کرنے والا. جو متقی ہوگا وہ اپنے گھر والوں کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، اپنے محلے والوں کے نزدیک، اپنے دفتر والوں کے نزدیک، اپنے دوست یاروں کے نزدیک، ہر اعتبار سے جو متقی ہوگا وہ اچھا ہوگا. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لوگے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. امام غزالی منہاج العابدین کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر تجھے تقوی کا خزانہ مل جائے نا، نعمت مل جائے، تو سمجھو دنیا اور آخرت میں تجھے بہت بڑی دولت مل گئی، بہت بڑا خزانہ مل گیا. کیا مل گیا؟ تجھے
تقویٰ مل گیا. ہم کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جسے دنیا مل گئی, اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جس کو تقویٰ مل گیا. جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے دنیا اس کے پاس نوکر بن کر آتی ہے. داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح اولیاء کرام کی بارگاہ میں آج لاکھوں روپے کے لوگ لنگر بانٹ دیتے ہیں. کس وجہ سے کہ جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے آگے حقیر کر دی. یہ دنیا, اس کے بارے میں بہت کچھ احادیث کے اندر اولیاء اکرام کی الفاظ اقوال ملتے ہیں, جس کا مجموعہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی شے ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ بھگائے گی. جتنا اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ بھگائے گی. جس بندے کے پاس پہلے 1 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن نہیں تھی, وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ کمانا شروع کر دی. پھر اس نے کیا کیا, 2 لاکھ کے پیچھے بھاگا, وہ 2 لاکھ کمانا شروع ہو گیا. وہ بھاگتے بھاگتے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کئی لیڈر دیکھ لیں, اربوں روپے کھا لیے, لوٹ لیے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, پھر بھی کیا ہے, پیٹ نہیں بھرتا. کیوں کہ دنیا کے پیچھے جیسے جیسے بھاگتے جائیں گے دنیا بھگاتی جائے گی. اور جب اس سے منہ موڑو گے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے وہ قدموں میں پیش کر دے گا. اولیاء کرام کی بارگاہ میں بڑے بڑے وہ ذرا حاضریاں دینے آتے تھے, بڑے بڑے بادشاہ حاضریاں دینے آتے تھے. تاریخ گواہ ہے, اس کے بارے میں پڑھ لیں. وجہ کیا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ جب تقویٰ ہمارے پاس نہ ہوگا, جب آخرت کی فکر نہ ہوگی, جب گناہوں سے نفرت نہ ہوگی, تو ہم چاہے بظاہر جتنے مرضی کامیاب ہیں, حقیقت میں ہم ناکام ہیں. حقیقت میں رمضان بھی ہمیں سدھار نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود سدھرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ نشاط ثانیہ ہے. نشاط ثانیہ ہے یعنی نئی زندگی ہے. رمضان نئی زندگی ہے. آپ فرماتے, اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. انسان زندگی میں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی تو ولادت مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا. دوسری ولادت وہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کو پاکیزہ کر لیتا ہے. اولیاء کرام کیا کہتے ہیں, انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو پیدائش عام روٹین والی ہے. ایک مرتبہ پیدائش کون سی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, اپنا دل کا تزکیہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لیتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے دل کو بغض و کینہ, حسد, تکبر اور مسلمانوں کے نقصان کے اوپر خوش ہونا, مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھنے سے اپنے آپ کو پاک کر لے. جب بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو نفرت زدہ محسوس کرے تو سمجھے کہ وہ بندے کی دوسری ولادت ہو. آپ دیکھیں کہ کئی بندے اعتکاف کرتے ہیں تو نیک ہو جاتے ہیں. کئی بندے جو ہوتے ہیں وہ خالی عمرہ کر لیں تو وہ نیک ہو جاتے ہیں, نمازی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ کئی حج کر لیے, کئی زندگیوں کے نیک کام کر لیے, لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو ہم روٹین کے ساتھ کرتے ہیں, اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. ایک بزرگ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا کہ میری عمر 4 سال ہے. انہوں نے کہا کہ دکھنے میں تو آپ 60-70 سال کے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی بظاہر تو 60-70 ہے, لیکن جب میں نے اپنی پچھلی زندگی کو گناہوں سے خالی کر کر, جو پیچھے گناہوں میں گزری تھی اس کو چھوڑ کر آئندہ نیک اعمال کی طرف توجہ کی, تو اس وقت سے لے کر آج تک مجھے 4 سال ہو گئے. تو اصل زندگی میری کیا ہے, یہی 4 سال ہے.
پچھلی تو زندگی فضول گزر گئی، پچھلی زندگی تو گناہوں میں گزر گئی. اصل زندگی جس کے لیے میں پیدا کیا گیا، جس کے لیے ہم سب دنیا میں آئے، وہ وہی زندگی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں نہ ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ تفسیر روح البیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ دوسری مرتبہ سے مراد وہی کہ جو مرتبہ دوسری مرتبہ بندہ پیدا نہیں نہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی شانوں کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پاتا. کون؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے کے بعد سچی لو نہ لگا لے، کسی ولی کامل کی صحبت میں رہ کر، قرآن و حدیث کو پڑھ کر، دین کو پڑھ کر، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی دوسری ولادت نہیں پا سکتا. کہ ہر بندے کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اپنے آپ کو سوچے. اور رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں تبدیلی کے اندر مددگار بنتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہے عمرہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کہیں سے بھی آتے ہیں، لیکن جب ہم واپس اپنے اسی گیدرنگ میں آتے ہیں، انہی دوستوں میں، انہی لوگوں کے اندر آتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے رنگ میں واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ایک پورا مہینہ ہم اپنی سوچ کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنے دوستوں کو تبدیل کر کر ایک نئی زندگی گزاریں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 40 دن جو کام مسلسل کیا جائے وہ عادت بن جاتا ہے. تو رمضان 30 دن کا اگر اس کے اندر ہم با جماعت نماز پڑھنے والے، اس کے اندر ہم روزانہ قرآن پڑھنے والے، اس کے اندر ہم دیگر نیک اعمال کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تو پھر 30 مہینوں کے بعد جب مزید 10 دن اور کریں گے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، ہم نمازی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، تو کیا ہے کہ روزے کو تھامے رکھیں. روزہ کیا ہے؟ ہر عبادت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان کو گزار لیں جس طرح گزارنے کا حق ہے، تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم عبادت گزار بن جائیں گے. ہم اس دروازے میں انٹر ہو جائیں گے کہ جس میں انٹر ہو کر جو ہم سب مسلمانوں کی خواہش ہے کہ یار ہم بھی نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کی تمنا ہے. تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ رمضان ان کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے، دروازہ ہے. اگر ہم نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ رمضان کے ذریعے سے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ نیک ہو سکتے ہیں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے بزرگ ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ شام جا رہا تھا، ملک شام. راستے میں ڈاکوؤں نے جو ہے وہ لوٹ لیا، اور سارے ڈاکو جو تھے وہ لوٹ لاٹ کر آپس میں جو تھے وہ تقسیم کر رہے تھے کہ یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے. کھانا بھی اس کے اندر تھا جو لوٹا ہوا تھا، وہ کھانا بھی کھا رہے تھے. تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہیں کھا رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس سردار سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس سردار نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو جس طرح ہم نہیں کہتے وہ بھیا وڈا نمازاں پڑھن والا داڑھی رکھی ہے تو بھی کام کرنا ہے، طنز کر دیتے ہیں نا. ہر گناہ بندہ کرتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کی نیکیوں کے اوپر طنز کریں، اس کی اصلاح کا اچھا انداز ہے. اب
یہ تھوڑی ہے کہ جس بندے نے داڑھی رکھ لی یہ وقت کا غوث فوراً ہی بن جائے گا. ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں, نیکیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. جب آقا علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز اس کو ایک دن چوری سے روک لے گی. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایک دو نمازیں پڑھتا ہے یا تھوڑی نمازیں پڑھتا ہے پھر گناہ گار بھی ہے, تو اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کو پیار سے سمجھائے کہ یار آپ ماشاءاللہ اتنا نیک کام کرتے ہیں کہ یار اس کی طرف بھی توجہ کریں. طنز کریں گے تو طنز کے اندر کبھی بھی اس طور میں بندہ نیک نہیں ہوتا. وہ نمازیں چھوڑ دے گا, اپنا گناہ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سردار سے کہا کہ مارتے ڈاکے ہیں آپ اور روزے بھی رکھتے ہیں. تو اس ڈاکو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلو کی کوئی ایک شے بھی تو ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں, ڈاکے مارنا میری عادت بن گئی, میری اپنے طور پر میں نے اس کو ضرورت سمجھا ہوا ہے, لیکن روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صلح کی گنجائش بھی باقی رہے, کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے, زندگی تبدیل ہو جائے, تو میں روزے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک عرصے بعد علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عرصے بعد جب میں مکہ پاک حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا وہی سردار جس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا, مجاہدات کی وجہ سے جسم کمزور ہوا پڑا تھا, احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے جا کر عرض کی کہ آپ وہی ہیں نا ڈاکو کہ جو فلاں کام کرتے تھے. تو اس ڈاکو نے کہا ہاں وہی ہوں, اور اسی روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ سے میری صلح ہو گئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یعنی نیکی جو ہوتی ہے خاص طور پر روزہ, یہ انسان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اس روزے کا حق ادا کریں, ہم روزے کو پاکیزگی کے ساتھ گزاریں, ہم روزوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, تو اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کا قرب بھی مل سکتا ہے. ہمارے دل کی جو بے چینیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, یہ ساری ختم ہو جا سکتی ہیں, اور اس کے اندر سکون آ سکتا ہے, اطمینان آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل آ سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کریں. ہویا مسئلہ یہی ہے, ہو گیا یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے چکر میں, اپنے خاندان میں, اپنی ریپوٹیشن کے چکر میں, اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی شکل میں بھاگے جا رہے ہیں. ہمارے اندر بے چینی ہے, ہمارے اندر پریشانیاں ہیں, پیسہ آنے کے پیسہ جانے کی ٹینشنیں ہمارے اندر سوار ہیں, جس کی وجہ سے ہم کئی بیماریوں کا شکار ہیں. پہلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, اپنی صحت کو چھوڑ کر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب پیسہ آ جاتا ہے تو شوگر اور دیگر بیماریاں جو لگ جاتی ہیں, وہی کمایا ہوا پیسہ دوبارہ اپنی صحت کے اوپر لگا دیتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ویسے بن جائیں, رمضان کو سکون کے ساتھ گزاریں, تو ہمیں ایک قلبی اطمینان نصیب ہوگا جو بزرگوں کا خاصہ ہے, جو اولیاء کرام کا خاصہ ہے, اور جو چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے توکل عطا فرمایا کہ اڑتی ہیں, کھا پی کر بغیر کچھ سمیٹے واپس آ جاتی ہیں, اگلے دن پھر اڑتی ہیں, اللہ تعالیٰ پھر رزق دیتا ہے. یہ جو توکل ہوتا ہے, یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو بندہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑے کے اندر قناعت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے. حدیث پاک ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے روزے کا دن بغیر روزے کا دن, ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو. کتنی پیاری بات. حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ روزے کا دن اور عام دن, ان کے اندر فرق رکھو, ان کو ایک جیسا
نہ رکھو کہ جس طرح پہلے ہماری زندگی گزر رہی تھی، رمضان میں بھی اسی طرح ہی کاروبار چل رہا ہے، اسی طرح ہی فراڈ، اسی طرح ہی جھوٹ، اسی طرح ہی دھوکہ، اسی طرح ہی وہ سارے کام جو پہلے چل رہے تھے وہ رمضان میں بھی چل رہے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کو، روزے کو، اس دن کو عام دنوں سے الگ کرو، ایک جیسا وہ دن نہ کرو، کوئی تبدیلی جو ہے وہ اپنے اندر لاؤ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کی آمد تھی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالی تمہارا ذوق و شوق دیکھتا ہے اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ بس اس مہینے اپنی طرف سے بھلائیوں یعنی نیک اور اچھے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک، اب سنیں آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ کتنی شان بیان کی، اور پھر کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے روزے رکھ کر کیا نیکیاں کرتے ہیں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں کیا کرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، تمہارا عبادت کے اندر ذوق و شوق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تمہارا عبادت کے اندر دل بھی لگا دیا جاتا ہے، عبادت نمازیں پڑھنا مشکل بھی نہیں رہتا، سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آخر میں کیا فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی رحمت الہی سے کیا رہا، محروم رہا۔ اس مہینے بھی ایسے لوگ مسلمان ہیں جو سرعام کھاتے پیتے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ باقاعدہ جو روزے رکھتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ روزے نہ رکھو، میری دکان کا کام صحیح نہیں کرو گے تم، میری جو ہے نا وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہے، میرا مشقت والا کام ہے، تم روزہ رکھ کے آ جاتے ہو، گاہک میرا خراب ہوتا ہے، تم کیسے کام کرو گے؟ یعنی نہ خود رکھنا ہے نہ دوسروں کو رکھوانا ہے، ان کے اوپر بھی تنقید۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، اور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، ہم سے لوگوں نے مسائل پوچھے باہر کے ملک والوں نے کہ کافر غیر مسلم وہ رمضان کے دنوں میں بھی مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یار انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور اپنا مسلمان اسی شہر میں اسی ملک کے اندر ہم سے زیادہ کام لے رہا ہے، حالانکہ کافر اسی شہر میں اسی ملک میں وہ نرمی کر رہا ہے اور اپنا مسلمان کیا کر رہا ہے، وہ زیادہ کام لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کی سختی ہے، نہ خود سدھرنا ہے نہ کسی کو سدھرنے دینا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص۔ اور ایک حدیث پاک ہے جو بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک کئی کتابوں کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام مستدرک کی حدیث پاک ہے کہ رمضان کے اندر ایک سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ جب بعد میں پوچھا گیا تو کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والے کون؟ جبرائیل، رسولوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، اور یہاں آمین کہنے والے کون؟ نبیوں کے، رسولوں کے سردار۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور کن کے خلاف ہے کہ جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑے۔ دوسری سیڑھی پر جب رکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا آمین کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جنہوں نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت نہ حاصل کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے میں فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا
اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر کیا فرمایا؟ آمین۔ یعنی سدھرنا اگر چاہتے ہیں ہم سب تو رمضان، بخشش چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ رمضان۔ گناہوں والی زندگی سے نفرت کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ رمضان۔ ایک ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ محمد نامی ایک آدمی تھا، سارا سال نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور پچھلی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ پاک مجھے میرے اس عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ رمضان المبارک کے احترام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص کیا ہے، فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر زندگی دیگر چیزوں میں گزار دو، نارمل نمازیں بھی پڑھتے رہو، 5 وقت کی، اتنی زیادہ نفلی عبادت کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جو ایک مہینہ ہے اس کے اندر کیا کرو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سے ڈرو، اس کے اندر تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچاؤ، نیکیوں کے اندر رغبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ، اور اس کو گناہوں میں نہ گزارو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا رمضان گزرتا ہے پورا سال ایسا ہی گزرتا ہے، جسے رمضان میں استقامت مل جائے اس سے پورا سال استقامت ملی رہتی ہے۔ اتنے بڑے بزرگ کتنی پیاری بات فرما گئے، فرماتے ہیں جس کا رمضان جس طرح گزر گیا ہے نا، اس کے بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح ہی گزریں گے۔ جو رمضان میں نیک نہیں نہ ہو سکا، جو رمضان میں 5 وقت کا نمازی نہیں ہو سکا، جو رمضان میں فراڈیاں لگانے رشوت بازاریوں سے باز نہیں آیا، وہ پورا سال اسی طرح ہی لگا رہے گا۔ اور جو رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا، اس کے اندر وہ استقامت میں رہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ وہ پورا مہینے پورے سال جو ہوگا وہ استقامت پر ہی قائم رہے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے جس طرح کثیر احادیث میں رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی، اسی طرح رمضان کے اندر گناہ کے اوپر گرفت کا بھی فرمایا۔ رمضان میں گناہ کرنا جو ہے، جس طرح نیکیاں زیادہ ہیں، جس طرح مکے کے اندر نیکیاں کرنا ثواب ہے، اسی طرح رمضان، مکہ اور دیگر جو مقدس جگہ ہوتی ہیں وہاں گناہ کرنا بھی قابل گرفت ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کی بے حرمتی سے بچو، بے شک اس میں نیکی کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے کہ جس طرح نیکی کے اوپر ثواب زیادہ ہے، اسی طرح کیا ہے، گناہ کے اوپر بھی گرفت زیادہ ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ رمضان مبارک میں ان کی ولادت بھی ہے، آپ ایسی ہستی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، حالانکہ پیدائشی ولی اللہ ہے، اس کے باوجود نمازی، پرہیزگار، متقی، مجاہدے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خوب کوشش کرو، اس کے دروازے مضبوط تھام لو، بلا شبہ 5 عبادات یعنی ایمان،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 عبادات بجا لانا اور گناہ چھوڑ دینا سب سے عظیم، سب کاموں سے بڑھ کر عزت والا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا فلسفہ پیش کر دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو، چاہے نفلی عبادات اتنی نہ کرو، فرائض پورے کر لو اور کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب کاموں سے بڑھ کر ہے، سب سے عظیم کام ہے۔ ہمارے ہاں عظیم کام مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے یہ سڑک بنا دینا عظیم ہے، کوئی کہتا ہے یہ اسپتال بنا دینا عظیم ہے، کوئی کہتا ہے یار اتنی دولت کما لینا بہت بڑی عظمت ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو تھام لو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، یہ سب سے بڑا عظمت والا کام ہے اور عزت بھی اسی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اسی کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان جو ہے اس کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اگر ایک بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دبا ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل سارے کا سارا جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے، جب دل سخت ہو جائے تو پھر اسے یہ تمیز ہی نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں گناہ بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ آج رمضان میں جمعے والے دن ہم سب اپنے آپ کے اندر غور کریں کہ یار کون سے گناہ ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں گناہ کیا گیا ہے، اور ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم اس کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر افسردہ ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ اگر کسی گناہ کے اوپر ہم کو اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، دل کے اندر ملامت آئے، تو یہ گناہ کی تعریف کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں گناہ کی یہی تعریف ہے کہ جس کے کرنے کے بعد دل کے اندر کیا آئے؟ ملامت آئے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اور جس کو کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی آئے، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے۔ اب اگر گناہ کر کر ہمارے دل کے اندر ملامت آ جائے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل سیاہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ لیکن آپ غور کریں، آپ اپنے قریب دیکھ لیں، بلکہ اپنے اندر بھی کئیوں کو دیکھ لیں کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کئی رشوت خور ایسے بھی ملازمین ہیں سرکاری یا دیگر اداروں کے اندر بھی جو رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ملاوٹ کو کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں چلتا ہی یہی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ملامت ہی نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کر اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے، بس اتنا کوئی کہہ بھی دے اوے اللہ معاف کرنا چھاڑ دے تو اب مولویوں نے کہنا بخشیا جا رہا ہے، انہوں نے کہی بخشش ہوئی ہے۔ یہ شیطانی جو ڈکوسلے ہیں نا کہ یار اتنی مہنگائی ہے، میرا بغیر رشوت کے گزارا ہی نہیں، میرا بغیر ملاوٹ کے، میرا بغیر فراڈ کے، میرا دھوکہ دہی کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ بہانے قیامت والے دن نہیں چلنے۔ دنیا کے اندر آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، شیطان جو ہے وہ راضی کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زندگی کیسے گزارو گے، کیسے مارکیٹ کے اندر کام کر سکو گے، کیسے آگے نکلو گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو ایک حوصلہ دینے کے لیے ہے، اور یہ دل کے سیاہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں گناہ کا اب کوئی پہچان، کوئی ملامت، کوئی اظہار باقی ہی نہیں رہا۔ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، بلکہ کئی لوگ گناہوں کو ثواب سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ گناہوں کو ثواب سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا نیکی کر رہا ہوں۔
کیا نیکی کر رہے ہو؟ جی میں وہ دیکھو فلاں شو میں مفت گانا گا کر آیا ہوں، مفت ناچ کر آیا ہوں، دیکھو جی میں نے تو وہ غریبوں کی مدد کے لیے یہ کیا۔ ڈاکو جو ہوتا ہے، کئی ڈاکو، چور ڈاکو جو ہوتے ہیں، انہوں نے مہینے لگائے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جی میں اتنے لوگوں کو صدقہ خیرات دیتا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ کر، لوگوں کی جائیدادیں لوٹ کر، لوگوں کے اثاثوں کے اوپر قبضے کر کر، حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں دے کر ہم یہ کہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ تو بدبختی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا بلکہ الٹا ثواب سمجھ لیا۔ کئی لوگ بینکاک سے سود لے کر کہتے ہیں اور جی سارے مولوی بھی سود ہوتے، کئی داڑھی والے کھلوتے ہوتے ہیں، اور جی میں تو ویسے سود لے کے کچھ اللہ دی راہ بھی دے دینا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو کوئی اپنے آپ کو آسرا دینے والی باتیں ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہمارا رمضان گزرتا جائے کہ وہ گناہ جو عام دنوں میں جاری تھے وہ رمضان میں بھی جاری ہیں، وہ نیکیاں جو عام دنوں میں بھی ہم نہیں کرتے تھے رمضان میں بھی وہ نیکیوں سے، وہ نمازوں سے، وہ پرہیزگاری سے دور ہیں، تو آپ یہ احادیث دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر کیا کرو؟ تقویٰ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ گزارو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان کے روزے اس لیے تم پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر بھی اپنی وہی روٹین والی زندگی، وہی نماز پڑھی یا پڑھی نہ پڑھی، جمعہ کبھی پڑھ لیا اور اسی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ مرنا سب نے ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ ایک نماز قضا کرتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اسی رحمت للعالمین کا فرمان ہے جس نے ہماری شفاعت فرمائی، جس کی شفاعت کے اوپر ہم زندگیاں گزارتے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میں شفاعت فرماؤں گا، اور کوئی گال نہیں حضور بخشوا دیں گے۔ اسی حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ایک نماز قضا کرتا ہے جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جائے، جس کے اندر سے اس نے گزر کر جانا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو دیگر فرائض رہ گئے ہیں نا، وہ قیامت تک ختم نہیں ہونے۔ ہم یہ تم ذہن بنا لیں کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر گناہ گار کے گناہ معاف کرے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم نہیں۔ ایک بندہ خالی پیپر دے کے کہے جی بڑی امید ہے میں پاس ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن یہ تو بے وقوفی ہے کہ بندہ کوئی نیک کام ہی نہ کرے کہ اللہ بخش دے گا۔ کیوں بخش دے گا؟ اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنوں میں اور حضور علیہ السلام نے احادیث میں گرفت کا بھی فرمایا، عذابات کا بھی فرمایا، وہ بھی رب کا ہی فرمان ہے، وہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ تو ہم اپنے مطلب کی چند حدیثوں کے اوپر زندگیاں کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم خوش فہمی کے اندر کیوں زندگیاں گزار رہے ہیں اور رمضان بھی گزار رہے ہیں؟ لہٰذا رمضان جو خلاصہ تھا، رمضان ہمیں سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے بیزار ہونے کی اور رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ نیکیاں کرنے کی، رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں۔